نحمدہ ونصلی علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے اگلے والا پارٹ۔ صحابہ کرام نے واقعات کے قرینوں سے یہ قیاس رائی کر لی کہ اپنی تمام مقدس بیویوں کو طلاق دے دی، اور یہ خبر جو بالکل ہی غلط تھی بجلی کی طرح پھیل گئی، اور تمام صحابہ کرام رنج و غم سے پریشان حال اور اس صدمہ جانکاری سے نڈال ہونے لگے۔ اس کے بعد جو واقعات پیش آئے وہ بخاری شریف کی متعدد روایات میں مفصل طور پر مذکور ہے۔ ان واقعات کا بیان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے سنیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں اور میرا پڑوسی جو انصاری تھا، ہم دونوں نے آپس میں یہ طے کر لیا تھا کہ ہم دونوں ایک دن باری باری سے بارگاہ رسالت میں حاضری دیا کریں گے، اور دن بھر کے واقعات سے ایک دوسرے کو مطلع کرتے رہیں گے۔ ایک دن کچھ رات گزرنے کے بعد میرا پڑوسی انصاری آیا اور زور زور سے میرا دروازہ پیٹنے اور چلا کر مجھے پکارنے لگا۔ میں نے گھبرا کر دروازہ کھولا تو اس نے کہا کہ آج غضب ہو گیا۔ میں نے اسے پوچھا کہ کیا غسانیوں نے مدینہ پر حملہ کر دیا؟ ان دنوں شام کے غسانی مدینہ پر حملہ کی تیاریاں کر رہے تھے۔ انصاری نے جواب دیا کہ جی، اس سے بھی بڑھ کر حادثہ رونما ہو گیا، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس خبر سے بے حد متحش ہو گیا، اور صبح میں نے مدینہ پہنچ کر مسجد نبوی میں نماز فجر ادا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے ہیں بلا خانے میں جا کر تنہا تشریف فرما ہو گئے، اور کسی سے کوئی گفتگو نہیں فرمائی۔ میں مسجد سے نکل کر اپنی بیٹی حفصہ کے گھر گیا تو دیکھا کہ وہ بیٹھی رو رہی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے پہلے ہی تم کو سمجھا دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ مت کیا کرو، اور تمہارے اخراجات میں جو کمی ہوا کرے وہ مجھ سے مانگ لیا کرو، مگر تم نے میری بات پر دھیان نہیں دیا۔ پھر میں نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبوں کو طلاق دے دی ہے؟ حفصہ نے کہا کہ میں کچھ نہیں جانتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانہ پر ہیں، آپ ان سے دریافت کریں۔ میں وہاں سے اٹھ کر مسجد میں آیا تو صحابہ کرام کو بھی دیکھا کہ وہ ممبر کے پاس بیٹھے رو رہے ہیں۔ میں ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھا، لیکن میری طبیعت میں سکون و قرار نہیں تھا، اس لیے میں اٹھ کر بالا خانے کے پاس آیا اور پہرہ دار غلام رباح سے کہا کہ تم میرے لیے اندر آنے کی اجازت طلب کرو۔ رباح نے لوٹ کر جواب دیا کہ میں نے عرض کر دیا، لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میری الجھن اور بےتابی اور زیادہ بڑھ گئی، اور میں نے دربان سے زیادہ اجازت طلب کرنے کی درخواست کی، پھر بھی کوئی جواب نہیں ملا۔ تو میں نے بلند آواز سے کہا کہ اے رباح، تم میرا نام لے کر اجازت طلب کرو، شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہو کہ میں اپنی بیٹی حفصہ کے لیے کوئی سفارش لے کر آیا ہوں۔ تم عرض کر دو کہ خدا کی قسم، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم فرمائے تو میں ابھی اپنی تلوار سے اپنی بیٹی حفصہ کی گردن اڑا دوں گا۔ اس کے بعد مجھے کو اجازت مل گئی۔ جب میں بارگاہ رسالت میں باریاب ہوا تو میری آنکھوں نے یہ منظر دیکھا کہ آپ ایک قریب بان کی چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے جسم نازک پر بان کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ پھر میں نے نظر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا تو ایک طرف تھوڑے سے جو رکھے ہوئے تھے، اور ایک طرف ایک خال کھونٹی پر لٹک رہی تھی۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانہ کی یہ کائنات دیکھ کر میرا دل بھر آیا اور میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رونے کا سبب پوچھا تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑھ کر رونے لگا اور کون سا موقع ہوگا کہ کیسر و کسریٰ خدا کے دشمن تو نعمتوں میں ڈوبے ہوئے عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور آپ خدا کے رسول معظم ہوتے ہوئے اس حالت میں ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ کیسر و کسریٰ دنیا لیں اور ہم آخرت؟ اس کے بعد میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منوس کرنے کے لیے کوشش اور بھی گفتگو کی، یہاں تک کہ میری بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لب انور پر تبسم کے آثار نمایاں ہو گئی۔ اس وقت میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ مجھے اس قدر خوشی ہوئی کہ فرط مسرت سے میں نے تکبیر کا نعرہ مارا۔ پھر میں نے یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام مسجد میں غم کے مارے بیٹھے رو رہے ہیں، اگر اجازت ہو تو میں جا کر ان لوگوں کو مطلع کر دوں کہ طلاق کی خبر سراسر غلط ہے۔ چنانچہ مجھے اس کی اجازت مل گئی، اور میں نے جب آ کر صحابہ کرام کے اس کی خبر دی تو سب لوگ خوش ہو کر حشاش بجاج ہو گئے اور سب کو سکون اطمینان حاصل ہو گیا۔ جب ایک مہینہ گزر گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم پوری ہو گئی تو آپ بالا خانے سے اتر آئے۔ اس کے بعد یہ آیت
تخیر نازل ہوئی، یا یہ نبی کل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالینا امتعکن وصرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ فإن اللہ در المحسنات منکن اجرا عظیما۔ اے نبی اپنی بیویوں سے فرما دیجئے کہ تم دنیا کی زندگی اور اس کی عیش چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح چھوڑ دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تمہارے نیکی والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ ان آیت بینات کا محصل اور خلاصہ مطلب یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند کے دوسرے نے یہ حکم دیا کہ آپ اپنی مقدس بیویوں کو مطلع فرما دیں کہ دو چیزیں تمہارے سامنے ہیں، ایک دنیا کی زینت و رائش، دوسری آخرت کی نعمت۔ اگر تم دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو تو پیغمبر کی زندگی چونکہ بالکل ہی زاہدانہ زندگی ہے، اس لیے پیغمبر کے گھر میں تمہیں یہ دنیاوی زینت و رائش تمہاری مرضی کے مطابق نہیں مل سکتی، لہذا تم سب مجھ سے جدائی حاصل کر لو، میں تمہیں رخصتی کا جوڑا پہنا کر اور کچھ مال دے کر رخصت کر دوں گا، اور اگر تم خدا اور رسول اور آخرت کی نعمتوں کی طلبگار ہو تو پھر رسول خدا کے دامن رحمت سے چمٹی رہو، خدا نے تو تم نیکوکاروں کے لیے بہت ہی بڑا اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے جو تم کو آخرت میں ملے گا۔ اس آیت کے نزول کے بعد سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئی اور فرمایا کہ اے عائشہ، میں تمہارے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، مگر تم اس کے جواب میں جلدی مت کرنا اور اپنے والدین سے مشورہ کر کے مجھے جواب دینا۔ اس کے بعد آپ نے مذکورہ بلا تخیر کی آیت تلاوت فرما کے ان کو سنائی تو انہوں نے برجستہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں بلا میں کیا اپنے والدین سے مشورہ کروں، میں اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہوں۔ پھر آپ نے یک کے بعد دیگر تمام ازواج مطہرہ سے الگ الگ آیت تخیر سنا کر سب کو اختیار دیا اور سب نے وہی جواب دیا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ اس بات کی آفتاب سے زیادہ روشن دلیل ہے کہ ازواج مطہرات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کس قدر عاشقانہ شیفتگی اور والانہ محبت تھی کہ کئی سکونوں کی موجودگی اور خانہ نبوت کی سادہ اور زاہدانہ طرز معاشرت اور تنگی ترشی کی زندگی کے باوجود یہ رہی سزادیاں کہ لمحہ کے لیے بھی رسول کے دامن رحمت سے جدائی گوارہ نہیں کر سکتی تھی۔ عاملوں کا بنی تمیم کا وفد۔ محرم 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشیر بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی خزاعہ کے صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا تو انہوں نے صدقات وصول کر کے جمع کیا کہ ناگہان ان پر بنی تمیم نے حملہ کر دیا، وہ اپنی جان بچا کر کسی طرح مدینہ آ گیا اور سارا ماجرا بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی تمیم کی سرگوبی کے لیے حضرت عینیہ بن حسن فزاری رضی اللہ عنہ کو 50 سواروں کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے بنی تمیم بن کے اسرا میں حملہ کر کے ان کے 11 مردوں، 21 عورتوں اور 3 لڑکیوں کو گرفتار کر لیا اور ان سب قیدیوں کو مدینہ لائی۔ اس کے بعد بنی تمیم کا ایک وفد مدینہ آیا جس میں اس قبیلے کے بڑے بڑے سردار تھے اور ان کا رئیس اعظم اقرا بن حابس اور ان کا خطیب عطارد اور شاعر زبرقان بن بدر بھی اس وفد میں ساتھ آئے تھے۔ یہ لوگ دندناتے ہوئے کاشن نبوت کے پاس پہنچ کر چلانے لگے کہ آپ نے ہماری عورتوں اور بچوں کو کس جرم میں گرفتار کر رکھا ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارکہ میں قیلولہ فرما رہے تھے، یا ہر چند حضرت بلال اور دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو منع کیا کہ تم لوگ کاشن نبوی کے پاس شور نہ مچاؤ۔ نماز ظہر کے لیے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لانے والے ہیں مگر یہ لوگ ایک نامانے شور مچاتے ہی رہے۔ جب آپ باہر تشریف لا کر مسجد نبوی میں ہونے کو فروز ہوئی تو بنی تمیم کا رئیس اعظم اقرا بن جابس بولا کہ اے محمد، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم گفتگو کریں، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جس کی مداح کر دیں وہ مزین ہو جاتا ہے اور ہم لوگ جس کی مذمت کر دیں وہ عیب سے داغدار ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ غلط کہتے ہو، یہ خداوند تعالیٰ ہی کی شان ہے کہ اس کی مداح زینت اور اس کی مذمت داغ ہے، تم لوگ یہ کہو کہ تمہارا مقصد کیا ہے۔ یہ سن کر بنی تمیم کہنے لگے کہ ہم اپنے خطیب اور اپنے شعر کو لے کر یہاں آئے ہیں تاکہ ہم اپنے قابل فخر کارناموں کو بیان کریں اور آپ اپنے مفاخر کو پیش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ میں شعر و شاعری کے لیے بھیجا گیا ہوں، نہ اس طرح کی مفاخرت کا مجھے خدا کی طرف سے حکم ملا ہے، میں تو خدا کے رسول ہوں، اس کے باوجود اگر تم یہی کرنا چاہتے ہو تو میں تیار ہوں۔ یہ سنتے ہی اقرا بن جابس نے اپنے خطیب عطارد کی طرف اشارہ کیا، اس نے کھڑے ہو کر اپنے مفاخر اور اپنے باعثات کے مراکب پر بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ ایک دھواں دار خطبہ پڑھا۔ آپ نے نصار کے خطیب ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دینے کا حکم فرمایا۔ انہوں نے اٹھ کر برجستہ ایسا فصیح و بلیغ اور مؤثر خطبہ دیا کہ بنی تمیم ان کے زور کلام اور مفاخرت کی عظمت سن کر دنگ رہ گئے اور ان کا خطیب عطارد بھی ہکا بکا ہو کر شرمندہ ہو گیا۔ پھر بنی تمیم کا شاعر زبرقان بن بدر اٹھا اور اس نے ایک قصیدہ پڑھا۔ آپ نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا تو انہوں نے پھر بیل دیا ایک ایسا مرثع و فصاحت و بلاغت سے ممور قصیدہ پڑھ دیا کہ بنی تمیم کا
کہ بنی تمیم کا شاعر الو بن گیا۔ بالآخر اقرا بن جابس کہنے لگا کہ خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب سے ایسی تائید و نصرت حاصل ہوگی یا کہ ہر فضل و کمال ان پر ختم ہے۔ بلا شبہ ان کا خطیب ہماری خطیب سے زیادہ فصیح مبلیغ ہے اور ان کے شاعر ہماری شاعر سے بہت بڑھ چڑھ کر ہے، اس لیے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ چنانچہ لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع و فرمانبردار ہو گئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پھر ان لوگوں کی درخواست پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدیوں کو رہا فرما دیا اور لوگ اپنے قبیلے میں واپس چلے گئے۔ انہیں لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، ان الذین یرادون من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور رحیم۔ بے شک وہ جو آپ کے حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حاتم طائی کی بیٹی اور بیٹا مسلمان۔ ربیع الاخر 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متحدی میں 150 سواروں کو اس لیے بھیجا کہ وہ قبیلہ طئی کے بت خانہ کو گرا دیں۔ ان لوگوں سے شہر کلس میں پہنچ کر بت خانہ کو منہدم کر ڈالا اور کچھ اونٹوں اور بکریوں کو پکڑ کر اور چند عورتوں کو گرفتار کر کے یہ لوگ مدینہ لائے۔ ان قیدیوں میں مشہور سخی حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی۔ حاتم طائی کا بیٹا عدی بن حاتم بھاگ کر مکہ ملک شام چلا گیا۔ حاتم طائی کی بیٹی جب بارگاہ رسالت میں پیش کی گئی تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاتم طائی کی لڑکی ہوں، میرے باپ کا انتقال ہو گیا اور میرا بھائی عدی بن حاتم مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا، میں ضعیفہ ہوں، آپ مجھ پر احسان کیجیے، خدا آپ پر احسان کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا اور سفر کے لیے ایک اونٹ بھی عنایت فرمایا۔ یہ مسلمان ہو کر اپنے بھائی عدی بن حاتم کے پاس پہنچی اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نبوت سے آگاہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ تعریف کی۔ عدی بن حاتم اپنی بہن کی زبانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم اور عادات کریمہ کے راز سن کر بے حد متاثر ہوئے اور بغیر کوئی ایمان طلب کیے ہوئے مدینہ حاضر ہو گئے۔ لوگوں نے بارگاہ نبوت میں یہ خبر دی کہ عدی بن حاتم آ گیا ہے۔ حضور رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی کریمانہ انداز سے عدی بن حاتم کے ہاتھ وہ اپنے دستے رحمت میں لے لیا اور فرمایا کہ اے عدی، تم کس چیز سے بھاگے؟ کیا لا الہ الا اللہ کہنے سے تم بھاگے؟ کیا خدا کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے؟ عدی بن حاتم نے کہا کہ نہیں، پھر کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام قبول کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر خوشی ہوئی کہ فرط مسر سے آپ کا چہرہ انور چمکنے لگا اور آپ نے اس کو خصوصی عنایت سے نوازا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے باپ حاتم کی طرف بہت ہی سخی تھے۔ حضرت امام احمد نقل ہیں کہ کسی نے ان سے 100 درہم کا سوال کیا تو یہ خفا ہو گئے اور کہا کہ تم نے فقط 100 درہم ہی مجھ سے مانگا، تم نہیں جانتے کہ میں حاتم کا بیٹا ہوں، خدا کی قسم میں تم کو اتنی حقیر رقم نہیں دوں گا۔ یہ بہت ہی شاندار صحابی ہیں۔ خلافت صدیقہ اکبر میں جب بہت سے قبائل نے اپنی زکوٰۃ روک دی اور بہت سے مرتد ہو گئے، یہ اس دور میں بھی پہاڑ کی طرح اسلام پر ثابت قدم رہے اور اپنی قوم کی زکوٰۃ لا کر بارگاہ خلافت میں پیش کی اور آگے فتوحات اور دوسرے اسلامی جہادوں میں مجاہد کی صحیح سے شریک ہوئے اور 68 ہجری میں 120 برس کی عمر پا کر وصال فرمایا اور سائے ستہ کی کامیاب کی روایت کردہ حدیثیں مذکور ہیں۔ غزوہ تبوک مدینہ اور شام کے درمیان ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ سے 14 منزل دور ہے۔ یعنی بعض مورخین کا قول ہے کہ تبوک ایک قلعہ کا نام ہے اور بعض کا قول ہے کہ تبوک ایک چشمہ کا نام ہے۔ ممکن ہے یہ سب باتیں موجود ہیں۔ یہ غزوہ سخت قحط کے دنوں میں ہوا، طویل سفر، ہوا گرم، سواری کم، کھانے پینے کی تقریب، لشکر کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس لیے اس غزوہ میں مسلمانوں کو بڑی تنگی اور تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ اس غزوہ کو جیش الوسرات تنگ دستی کا لشکر بھی کہتے ہیں، چونکہ منافقوں کو اس غزوہ میں بڑی شرمندگی اور شرمساری اٹھانی پڑی تھی، اس وجہ سے اس کا ایک نام غزوہ فاضہ رسوا کرنے والا غزوہ بھی ہے۔ اس پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ اس غزوہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب 9 ہجری جمعرات کے دن روانہ ہوئے۔ غزوہ تبوک کا ثواب: عرب کا کسانی خاندان جو کیسر روم کے زیر اثر ملک شام پر حکومت کرتا تھا، چونکہ وہ عیسائی تھا، اس لیے کیسر روم نے اسے اپنا اعلیٰ کار بنا کر مدینہ پر فوج کشی کا عزم کر لیا۔ چنانچہ ملک شام کے جو سوداگر روغن زیتون بیچنے مدینہ آیا کرتے تھے، انہوں نے خبر دی کہ کیسر روم کی حکومت نے ملک شام میں بہت بڑی فوج جمع کر دی ہے اور اس فوج میں رومیوں کے علاوہ قبائل لکھم و جزام اور کسان کے تمام عربی شامل ہے۔ ان خبروں کا تمام عرب میں ہر طرف چرچا تھا اور رومیوں کی اسلام دشمنی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں تھی، اس لیے ان خبروں کو غلط سمجھ کر نظر انداز کر دینے کی بھی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فوج کی تیاری کا حکم دے دیا، لیکن جیسا کہ ہم تحریر کر چکے کہ اس وقت حجاز مقدس میں شدید قحط تھا اور بے پناہ شدت کی گرمی پڑ رہی تھی۔ ان وجوہات سے لوگوں کو گھر سے نکلنا شاق گزرا تھا۔ مدینہ کے منافقین جن کے انفاق کا بانڈا پھوٹ چکا تھا، وہ خود بھی فوج میں شامل ہونے سے جی چلاتے تھے اور دوسروں کو بھی منع کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود 30,000 کا لشکر جمع ہو گیا، مگر ان تمام مجاہدین کے لیے سواریوں اور سامان جنگ کے انتظام کرنا ایک بڑا ہی کٹھن مرحلہ تھا، کیونکہ لوگ قحط کی وجہ سے انتہائی مفلوک الحال اور پریشان تھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبائل عرب سے فوجی اور مالی امداد طلب فرمائی۔ اس طرح اسلامی کسی کار خیر کے لیے چندہ کرنے کی سنت
قائم ہوئی، فرشتے چاند دہندگان۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال اور گھر کا تمام مساسا جہاں تک کہ بدن کے کپڑے بھی لا کر بارگاہ نبوت میں پیش کر دیے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نصف مال لا کر بارگاہ اقدس میں دے دیا۔ منقول ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنا نصف مال لے کر بارگاہ اقدس میں چلے تو اپنے دل میں یہ خیال کر کے چلے تھے کہ آج میں حضرت ابوبکر سے سبقت لے جاؤں گا، کیونکہ اس دن کاشن فروغ میں اتفاق سے بہت زیادہ مال تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ اے عمر، کتنا مال یہاں لائے ہو اور کس قدر گال پر چھوڑا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدھا مال حاضر ہے اور آدھا مال اہل ویال کے لیے گھر میں چھوڑ دیا ہے۔ اور جب یہی سوال اپنے یار غار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تو انہوں نے کیا کہ اذا آخرت اللہ رسول، میں نے اللہ اور اس کے رسول کو اپنے گھر کا ذکیرہ بنا دیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ماں بینا کما ماں بینا کلمتکما، تم دونوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا تم دونوں کے کلاموں میں فرق ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 اونٹ اور 170 گھوڑے مجاہدین کی سواری کے لیے اور 1000 اشرفی فوج کے اخراجات کی مدد میں اپنی آسین میں برکت لائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشے مبارک میں بکھیر دیا۔ آپ نے ان کو قبول فرما کر یہ دعا فرمائی، اے اللہ تو عثمان سے راضی ہو جا کیونکہ میں اس سے خوش ہو گیا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 درہم دیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں اس وقت 80,000 درہم تھے، آدھا بارگاہ اقدس میں لایا ہوں اور آدھا گھر پر بال بچوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت دے جو تم لائے ہو اور اس میں بھی برکت عطا فرمائے جو تم نے گھر پر رکھا ہے۔ اس دعائے نبوی کا یہ اثر ہوا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ مالدار ہو گئے۔ اسی طرح تمام انصار مہاجرین نے حسب توفیق اس چندہ میں حصہ لیا۔ عورتوں نے اپنے زیورات اتار کر بارگاہ نبوت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ حضرت عاصم بن عدی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی من کھجوریں دی اور حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت ہی مفلس تھے فقط 1 سا کھجور لے کر حاضر خدمت ہوئی اور گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیر بھر پانی بھر کر مزدوری کی تو 2 سا کھجوریں مجھے مزدوری میں ملی ہے، 1 سا اہل ویال کو دے دی ہے اور یہ 1 سا حاضر خدمت ہے۔ حضور رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب نازک اپنے ایک مفلس جانسار کے اس نظام خلوص سے بے حد متاثر ہوا اور آپ نے اس کھجور کو تمام مالوں کے اوپر رکھ دیا۔ فوج کی تیاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابدا کی یہ طریقہ تھا کہ غزوات کے معاملے میں بہت زیادہ رازداری کے ساتھ تیاری فرماتے تھے، یہاں تک کہ ساکر اسلامیوں کے آنے وقت تک یہ بھی معلوم ہوتا تھا کہ کہاں اور کس طرف جانا ہے، مگر جنگ تبوک کے موقع پر سب کچھ انتظام اعلانیہ طور پر کیا اور یہ بھی بتا دیا کہ تبوک چلنا ہے اور کیسے روم کی فوجوں سے جہاد کرنا ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ تیاری کریں۔ حضرات صحابہ کے نام نے جیسا کہ لکھا جا چکا دل کھول کر چندہ دیا، مگر پھر بھی پوری فوج کے لیے سواریوں کا انتظام نہ ہوگا، چنانچہ بہت سے جانباز مسلمان اسی بنا پر اس جہاد میں شریک نہ ہو سکے کہ ان کے پاس سفر کا سامان نہیں تھا۔ یہ لوگ دوبارہ سالت میں سواری طلب کرنے کے لیے حاضر ہوئے، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے تو یہ لوگ اپنی بے سر عثمانی پر اس طرح بلا کر روئے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آزاری اور بے قراری پر رحم آ گیا۔ چنانچہ قرآن جین گواہ ہے وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ مَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تُوَلُّوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِّ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ اور نہ ان لوگوں میں کوئی حرج ہے کہ وہ جب اے رسول آپ کے پاس آئے کہ ہم کو سواری دیجیے اور آپ نے کہا کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے جس پر تمہیں سوار کروں، تو وہ واپس گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ افسوس ہمارے پاس خرچ نہیں ہے۔ تبوک کو روانگی، بحر حالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر ساتھ لے کر تبوک کے لیے روانہ ہوئے اور مدینہ کے نظم و نسق چلانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت حسرت افسوس کے ساتھ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر خود جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا اللہ ترضى ان تكون منی بمنزل ہارون من موسیٰ الا انہ لیس نبی بعدی، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یعنی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی طور پر جاتے وقت حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی امت بنی اسرائیل کی دیکھ بھال کے لیے اپنا خلیفہ بنا گئے تھے، اسی طرح میں تم کو اپنی امت سوم پر جہاد کے لیے جا رہا ہوں۔ مدینہ سے چل کر مقام سنیت الوداع میں آپ نے قیام فرمایا، پھر فوج کا جائزہ لیا اور فوج کا مقدمہ میمنہ میسرہ وغیرہ مرتب فرمایا، پھر وہاں سے کوچ کیا۔ منافقین قسم قسم کے جھوٹے عذر اور بہانے بنا کر رہ گئے اور مخلص مسلمانوں میں سے بھی چند حضرات رہ گئے۔ ان میں یہ حضرات تھے کہ کعب بن مالک، حلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، ابو قسیمہ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو قسیمہ
اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بعد میں جا کر شریک جہاد ہو گئی، لیکن 3 اول ذکر نہیں گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے رہ جانے کے سبب یہ ہوا کہ ان کا گھوڑا بہت ہی کمزور اور تھکا ہوا تھا۔ انہوں نے اس کو چند دن چارہ کھلایا تاکہ وہ چنگا ہو جائے۔ جب روانہ ہوئی تو پھر راستے میں تھک گیا، مجبوراً وہ اپنا سامان اپنی پیٹھ پر لاد کر چل پڑے اور اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے۔ حضرت ابو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، مگر وہ ایک دن شدید گرمی میں کہیں باہر سے آئے تو ان کی بیوی نے شپن میں چھڑکاؤ کر رکھا تھا۔ تھوڑی دیر اس سایہ دار اور ٹھنڈی جگہ میں بیٹھے، پھر ناگہان ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ گیا۔ اپنی بیوی سے کہا کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ میں تو اپنی شپن میں ٹھنڈک اور سایہ میں آرام و چین سے بیٹھا رہا ہوں، اور خدا کے مقدس رسول اس دھوپ کی تمازت اور شدید لو کے تھپیرے میں سفر کرتے ہوئے جہاد کے لیے تشریف لا جا رہے ہوں۔ ایک دم ان پر ایسی ایمانی غیرت سوار ہوگی کہ توشہ کے لیے کھجور لے کر اپنے ایک اونٹ پر سوار ہو گئی اور تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے روانہ ہو گئی۔ لشکر والوں نے دور سے ایک شتر سوار کو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو اسامہ ہوں گے۔ اس طرح یہ بھی لشکر اسلام میں پہنچ گئے۔ راستے میں قوم عاد سمود کی وہ بستیاں ملی جو کہر لائی کے عذابوں سے الٹ پلٹ کر دی گئی تھی۔ آپ نے حکم دیا کہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں خدا کا عذاب نازل ہو چکا ہے، اس لیے کوئی شخص یہاں قیام نہ کرے، بلکہ نہایت تیزی کے ساتھ سب لوگ یہاں سے سفر کر کے ان عذابوں کی دیواروں سے جلد باہر نکل جائیں، اور کوئی یہاں کا پانی نہ پیے اور نہ کسی کام میں لائے۔ اس غزوہ میں پانی کی قلت، شدید گرمی، سواریوں کی کمی سے مجاہدین نے بے حد تکلیف اٹھائی، مگر منزل مقصود پر پہنچ کر ہی دم لیا۔ راستے کے چند معجزات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ سب سے الگ الگ چل رہے ہیں تو ارشاد فرمایا کہ یہ سب سے الگ ہی چلیں گے اور الگ ہی زندگی گزاریں گے اور الگ ہی وفات پائیں گے۔ چنانچہ ٹھیک ایسا ہی ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کو حکم دیا کہ آپ ربضہ میں رہیں۔ آپ ربضہ میں اپنی بیوی اور غلام کے ساتھ رہنے لگے۔ جب وفات کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا کہ تم دونوں مجھ کو غسل دے کر اور کفن پہنا کر راستے میں رکھ دینا۔ جب شتر سواروں کا پہلا گروہ میرے جنازے کے پاس سے گزرے تو تم لوگ ان سے کہنا کہ یہ ابو ذر غفاری کا جنازہ ہے، ان پر نماز پڑھ کر ان کو دفن کرنے میں ہماری مدد کرو۔ خدا کی شان کے سب سے پہلے جو قافلہ گزرا اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے جب یہ سنا کہ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ہے تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور قافلہ کو رو کر اتر پڑے اور کہا کہ بالکل یہ سچ فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو ذر تو تنہا چلے گا، تنہا مرے گا، تنہا قبر سے اٹھے گا۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں والوں نے ان کا پورے اعزاز کے ساتھ دفن کیا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا کہ ان کی بیوی کے پاس کفن کے لیے کپڑا نہیں تھا تو آنے والے لوگوں میں سے ایک انصاری نے کفن کے لیے کپڑا دیا اور نماز جنازہ پڑھ کر دفن کیا۔ ہوا اڑا لے گئی۔ جب اسلامی لشکر مقامی ہجر میں پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی شخص اکیلا لشکر سے باہر کہیں دور نہ چلا جائے۔ پورے لشکر نے اس حکم نبوی کی اطاعت کی، مگر قبیلہ بنی سعدہ کے 2 آدمی نے آپ کے حکم کو نہیں مانا۔ ایک شخص اکیلا ہی رفع حاجت کے لیے لشکر سے دور چلا گیا، وہ بیٹھا ہی تھا کہ دفتن کسی نے اس کا گلا گھونٹ دیا اور وہ اسی جگہ مر گیا۔ اور دوسرا شخص اپنا اونٹ پکڑنے کے لیے اکیلا ہی لشکر سے دور چلا گیا تو ناگہان ایک ہوا کا جھونکا آیا اور اس کو اڑا کر قبیلہ تئی کے دونوں پہاڑوں کے درمیان پھینک دیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ آپ نے ان دونوں کا انجام سن کر فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو منع نہیں کر دیا تھا؟ گمشدہ اونٹنی کہاں؟ ایک منزل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کہیں چلی گئی اور لوگ اس کی تلاش میں سرگرداں پھرنے لگے تو ایک منافق جس کا نام زید بن لئی تھا کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میرے پاس آسمان کی خبریں آتی ہے، مگر ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کی اٹھنی کہاں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرمایا کہ ایک شخص ایسا کہتا ہے، حالانکہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کے بتا دینے سے میں خوب جانتا ہوں کہ میری اٹھنی کہاں ہے، وہ فلاں گھاٹی میں ہے اور ایک درخت میں اس کی مہار کی رسی الجھ گئی ہے، تم لوگ جاؤ اس اٹھنی کو میرے پاس لے کر آ جاؤ۔ جب لوگ اس جگہ گئے تو ٹھیک ایسا ہی دیکھا کہ اس گھاٹی میں وہ اونٹنی کھڑی ہے اور اس کی مہار ایک درخت کی شاخ میں الجھی ہوئی ہے۔ تبوک کا چشمہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے قریب پہنچے تو ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ تعالیٰ کل تم لوگ تبوک کے چشمہ تک پہنچو گے، لیکن سورج بلند ہونے کے بعد پہنچو گے، لیکن کوئی شخص وہاں پہنچے تو پانی کو ہاتھ نہ لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو جوتے کے تسمے کے برابر اس میں ایک پانی کی دھار بہہ رہی تھی۔ آپ نے اس میں سے تھوڑا سا پانی منگا کر ہاتھ منہ دھویا اور اس پانی میں کلی فرمائی، پھر حکم دیا کہ اس پانی کو چشمہ میں ڈال دو۔ لوگوں نے جب اس پانی کو چشمہ میں ڈالا تو چشمہ زوردار پانی کی موٹی دھار بہنے لگی اور 30,000 کا لشکر اور تمام جانور اس چشمہ کے پانی سے سیراب ہو گئے۔ رومی لشکر
رومی لشکر ڈر گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں پہنچ کر لشکر کو پڑاؤ کا حکم دیا، مگر دور دور تک رومی لشکروں کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ واقعہ یہ ہوا کہ جب رومیوں کی جاسوسوں نے کیسر کو خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر تبوک میں آ رہے ہیں، تو رومیوں کے دلوں پر اس قدر ہیبت چھا گئی کہ وہ جنگ سے ہمت ہار گئی اور اپنے گھروں سے باہر نہ نکل سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن تبوک میں قیام فرمایا اور اطراف و جانب میں افواج الہی کا جلال دکھا کر کفار کے دلوں پر اسلام کا رعب بٹھا کر مدینہ واپس تشریف لائی، اور تبوک میں کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ اسی سفر میں علاقہ سداد جس کا نام یونا تھا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور جزیہ دینا قبول کر لیا، اور ایک سفید خچر بھی دربار رسالت میں نظر کیا جس کی صلاح میں تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی چادر مبارک عنایت فرمائی اور اس کو ایک دستاویز تحریر فرما کر عطا فرمائی کہ وہ اپنے گرد و بیش کے سمندر سے ہر قسم کے فوائد حاصل کرتا رہے۔ اس طرح جربا اور ازرا کے سنگیوں نے بھی حاضر خدمت ہو کر جزیہ دینے پر رضامندی ظاہر کی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 120 سواروں کے ساتھ دومت الجندل کے بادشاہ عقیدر بن عبد الملک کی طرف روانہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ وہ رات میں نیل گائے کا شکار کر رہا ہوگا، تم اس کے پاس پہنچو تو اس کو قتل مت کر دینا بلکہ اس کو زندہ گرفتار کر کے میرے پاس لانا۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاندنی رات میں عقیدر اور اس کے بھائی حسان کو شکار کرتے ہوئے پا لیا۔ حسان نے چونکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ شروع کر دی، اس لیے آپ نے اس کو تو قتل کر دیا، عقیدر کو گرفتار کر لیا اور اس شرط پر اس کو رہا کیا کہ وہ مدینہ بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر صلح کرے۔ چنانچہ وہ مدینہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مان دی۔ اس غزوہ میں جو لوگ غیر حاضر رہے ان میں اکثر منافقین تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس مدینہ واپس آئے اور مسجد نبوی میں نزول جلال فرمایا تو منافقین قسمیں کھا کر اپنا پانا عذر بیان کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی مواخذہ نہیں فرمایا، لیکن 3 مخلص صحابیوں کعب بن مالک، حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 50 دنوں تک آپ نے بائیکاٹ فرما دیا۔ پھر ان تینوں کی توبہ قبول ہوئی اور ان لوگوں کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ جب حضور علیہ السلام مدینہ کے قریب پہنچے اور احد پہاڑ کو دیکھا تو فرمایا ھذا احد الجبل یحبنا ونحبہ، یہ احد ہے، یہ ایسا پہاڑ ہے کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب آپ نے مدینہ کی سرزمین میں قدم رکھا تو عورتیں، بچے اور لونڈی غلام سب استقبال کے لیے نکل پڑے اور استقبالیہ نظمیں پڑھتے ہوئے آپ کے ساتھ مسجد نبوی تک آئے۔ جب آپ مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز پڑھ کر تشریف فرما ہو گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی مداح میں ایک قصیدہ پڑھا اور اہل مدینہ نے بحر و عافیت میں شاگزار سفر سے آپ کی تشریف آوری پر انتہائی مسرت و شادمانی کا اظہار کیا، اور ان منافقین کے بارے میں جو جھوٹے بہانے بنا کر اس جہاد میں شریک نہیں ہوئے تھے اور بارگاہ نبوت میں قسمیں کھا کر عذر پیش کر رہے تھے، قہر و غضب میں بڑی ہوئی قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی اور ان منافقوں کے نفاق کا پردہ چاک ہو گیا۔ صدق اللہ العظیم۔